وراثتی پراپرٹی سے بیٹیوں کو محروم کرنے کے لیے کوئی زبانی ہبہ تیار کر لیا جاتا ہے، مبینہ طور پر گفٹ تیار کر لیے جاتے ہیں، گفٹ بنا لیے جاتے ہیں، اورل گفٹ، یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی شادی کی سامان جہیز دیا، وراثتی پراپرٹی میں آپ کا حق ختم۔ وراثتی پراپرٹی کا حق کسی نہ کسی طرح سے بیٹیوں سے ان کو جو ہے محروم کر دیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے بھی اپنے فیصلے میں یہ بات واضح کی کہ یہ جو ہے ایک بہت برا ٹرینڈ ہے، یہ ایک جو ہے افسوسناک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر، کوئی نہ کوئی زبانی ہبے کا سہارا لے کر یا کسی بھی طرح کے بہانے سے جو ہے بیٹیوں کو ان کی وراثت سے محروم کیا جاتا ہے۔ آج اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے، آپ بھی وراثتی پراپرٹی کے اوپر جو ہے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی اہم ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ۔ میں ہوں مدثر حسن وینس ایڈوکیٹ، میری آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ہو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اگر میں اس کیس کے پس منظر کی بات کروں تو واقعہ کچھ یوں تھا کہ یہ وراثت جو آئی یہ ایک والدہ کی طرف سے، ماں کی طرف سے بیٹیوں میں تقسیم ہونی تھی، لیکن والدہ کی وفات کے بعد، ماں کے گزر جانے کے بعد یہ پراپرٹی بیٹی کو نہیں ملتی، بلکہ جائیداد کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ بیٹوں کے نام منتقل ہو جاتا ہے۔ جب اس بات کا علم اس بیٹی کو ہوتا ہے کہ اس کی ماں کی پراپرٹی سے اسے کچھ نہیں مل رہا، تو اس نے اپنے بھائیوں سے مطالبہ کیا کہ اس کا بھی وراثت میں حق ہے، جو اس کا حصہ بنتا ہے اس کے حوالے کیا جائے۔ اب یہاں پر بھائیوں نے جو ہے وہ بیٹے جو تھے انہوں نے اپنا موقف اپنایا، انہوں نے بتایا کہ والدہ نے اپنی زندگی کے اندر اپنی رضامندگی سے ہبہ کر دی تھی، یہ پراپرٹی زبانی ہبہ کرتے ہوئے ہمیں منتقل کر دی تھی۔ اب یہ بات جو ہے بیٹی کو کسی طور پر بھی قابل قبول نہ ہوئی، بیٹی نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا اور اس فیصلے کے خلاف عدالت میں چیلنج کیا۔ بھائیوں کا یہ جو موقف تھا اسے عدالت میں چیلنج کیا۔ اب کیس سول کورٹ سے سپریم کورٹ تک پہنچا۔ اب جب سپریم کورٹ میں یہ کیس پہنچا تو سپریم کورٹ نے پہلے تو وہ بیٹوں کا جو موقف تھا کہ والدہ نے انہیں زبانی ہبہ کرتے ہوئے زمین جائیداد منتقل کی تھی، ایک تو وہ ہبہ مسترد کیا، وہ موقف مسترد کر دیا، اور بیٹی کا جو موقف تھا وہ درست تسلیم کیا اور بیٹی کو اس کا جو شرعی حصہ بنتا تھا وہ دینے کا حکم جاری کیا۔ اب یہاں پر سپریم کورٹ نے 3 اہم اور سخت جو ہے اصول بیان کیے کہ جو بھی زبانی ہبے کا دعویٰ کرتا ہے اسے ان تمام جو ہے باتوں کو مکمل طور پر عدالت میں پیش کرنا ہوگا، گواہ پیش کرنے ہوں گے، ان چیزوں کو ثابت کرنا ہوگا۔ اب اس میں سب سے پہلے تو سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی جائیداد سے فائدہ اٹھاتا ہے، اگر وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ میرے حق میں میرے والد یا والدہ نے یہ جائیداد ہبہ کر دی تھی، تو یہ اسی کے اوپر لازم ہے، یہ اسی کے اوپر ضروری ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ یہ ہبہ درست ہے۔ ہبے کی تاریخ، وقت، گواہان، یہ ثابت کرنا اسی کا کام ہے جو اس جائیداد سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو یہ ثابت کرنا بیٹی بہن کا کام نہیں ہے کہ وہ وہاں پر یہ ثابت کرے کہ بیٹے جو ہیں وہ ان کا موقف غلط ہے، بلکہ یہ بیٹوں نے ہی ثابت کرنا ہے کہ ان کا موقف درست ہے۔ سب سے بڑا اہم اصول تو یہ واضح ہو گیا کہ کبھی بھی کوئی ہبہ یا ایسے کوئی گفٹ بنا کر سہارا لے کر زمین سے یا جائیداد سے، پراپرٹی سے، وراثتی سے اپنی بہن بیٹی کو محروم کرتا ہے تو یہ ثابت اسی نے ہی کرنا ہوگا کہ یہ ہبہ، یہ جائز تھا، یہ گفٹ جو تھا یہ لیگلی طور پر ویلڈ اور یہ حقائق پر مبنی ہے۔ اب جو یہاں پر سپریم کورٹ نے 3 اصول بیان کیے کہ اگر کوئی شخص زبانی ہبہ کا گفٹ کا دعویٰ کرتا ہے مبینہ طور پر اپنے حق میں کہ یہ گفٹ مجھے کر دی گئی ہے جائیداد، تو پھر اسے یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ ثابت کرنا ہوں گی۔ مثلا سب سے پہلے تو یہ کہ جو والد یا والدہ جس کا وہ بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے حق میں انہوں نے ہبہ کیا تھا، پہلے تو اس کا اعلان کہ اس نے ایسا کوئی ہبہ کیا بھی تھا کہ نہیں کیا، پہلے تو یہ ثابت کرنا ہے۔ دوسرا، جو اس کے حق میں ہبہ کیا جا رہا ہے اس کی رضامندی، اس کی قبولیت کہ اس نے آگے اس ہبے کو ایکسیپٹ کیا۔ اور تیسرا سب سے اہم جو اس میں نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ فوری طور پر جو جائیداد وہ ہبے کے ذریعے منتقل کی گئی تھی اس کا پوزیشن، اس کا قبضہ جو ہے، پوزیشن کو ٹرانسفر کیا گیا، قبضہ منتقل کیا گیا اس شخص کے حق میں جسے جائیداد ہبہ کی گئی ہے۔ تو یہ 3 اصول بہت اہم ہیں جو کہ یہ ثابت کرنا اسی شخص کا کام ہے جس کے حق میں ہبہ کیا گیا ہے، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہبہ میرے حق میں کیا گیا اور جو اس جائیداد سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اب یہاں تک بات ختم نہیں ہوگی، ایک انتہائی اہم بات، صرف یہ کہہ دینا کہ میری والدہ یا والد نے مجھے یہ گھر، یہ پراپرٹی، یہ زرعی رقبہ
ہبہ کر دیا تھا، زبانی طور پر جی اپنی رضامندی سے ہبہ کر دیا تھا، یہ تین چیزیں جب پوری ہوتی ہیں تو اس کے بعد یہ بتانا بھی اسی بندے کا کام ہے، اسی شخص کا کام ہے جس کے حق میں ہبہ ہوا کہ یہ ہبہ کس وقت ہوا، کس جگہ پر ہوا، اور اس ہبے کے وقت وہاں پر گواہان جو تھے وہ کون سے گواہان موجود تھے، ان کی گواہی کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ جب تک ان کی شہادت نہیں ہوگی کہ کن گواہوں کے سامنے یہ ہبہ جو ہے آپ کو کیا گیا، تو یہ ہبہ جو ہے قانونی طور پر مکمل نہیں ہوگا اور اسے مسترد کر دیا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ بات سپریم کورٹ نے واضح کر دی، ایسے جیلی طور پر ہبے تیار کر لینا صرف بیٹیوں کو ان کی وراثتی پراپرٹی سے محروم کرنے کی غرض سے، ان کو جو ہے عدالتیں نہیں مانتی۔ سپریم کورٹ نے واضح اصول بتا دیے ہیں، اگر کوئی شخص ہبہ کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے پاس گواہ موجود ہوں جن کے سامنے ہبہ کیا گیا تھا۔ ہبہ کے وہ جو تین اصول ہیں کہ ہبہ کرنے والے کا اعلان واضح اعلان تھا، اور وہ گواہان جو تھے وہ بتائیں گے پھر عدالت میں کہ بالکل جو ہبہ کرنے والا تھا اس کا گواہان کے سامنے اس نے کہا کہ یہ جائیداد میں اپنے فلاں بیٹے کو ہبہ کر رہا ہوں، فلاں بیٹے کے جس کو ہبہ کی گئی اس نے فوراً اس کو قبول کیا اور پھر جائیداد کا قبضہ بھی اسے منتقل کیا گیا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ثابت کرنی ہوں گی، لہٰذا اس کیس کے اندر یہ چیزیں ثابت نہیں ہو سکی، اور 99% ایسے جناب کیس ہیں جن میں یہ چیزیں سپریم کورٹ تک جا کے ثابت نہیں ہوتی، اور وہاں پر پھر سپریم کورٹ نے یہ حکم جاری کر دیا ریونیو حکام کو کہ جو پراپرٹی، جو جائیداد، جو وراثتی پراپرٹی ہے اس کو بمطابق شریعت قانون کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے بیٹی کا جو حصہ بنتا ہے اس کے حوالے کیا جائے، اور اس طرح تمام شرعی وارثان جو ہیں ان کو بمطابق قانون ان کا جو ہے حصہ دلوایا جائے۔ آئی ہوپ دیٹ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ثابت ہوگی۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کے نالج میں اضافہ ہوا، آپ کے لیے فائدہ مند ہو، تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اپنے فیملی ممبر میں، اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ہر کوئی اپنے حقوق سے باخبر ہو سکے۔ ایک نئی ویڈیو، ایک نیا لیگل ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔